الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعۃ الصفہ الاسلامیہ، معزز معلمین اور دیگر سامعین، اس درسگاہ سے وابستہ طلباء و طالبات اور شہر سے آئی ہوئی خواتین، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج جامعۃ الصفہ الاسلامیہ اورنگ آباد کے اس سالانہ اجلاس میں شرکت کا موقع ملا۔ اس پروگرام میں جس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ طلباء و طالبات نے کیا ہے، وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ مختصر سی مدت میں صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے اور اس طرح کا معیاری پروگرام پیش کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اطمینان بخش بات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے اثرات بہت دیر پا ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سنا ہوگا تحریک اسلامی ہند کے دور اول میں ایک درسگاہ تھی جس کو ثانوی درسگاہ کہا جاتا تھا، اور ثانوی درسگاہ میں پڑھنے والے اسی طرح کے جدید تعلیم یافتہ نوجوان تھے۔ ان میں ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب، مولانا عبدالرشید عثمانی صاحب، اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے یونیورسٹی سے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کیا تھا اور اپنے شوق سے جماعت کے ذمہ داروں سے اصرار کر کے انہوں نے عربی زبان اور اسلامیات کی تعلیم کا نظم جماعت کے مرکز میں کروایا تھا۔ پڑھانے والی جو شخصیات تھیں ان میں مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب علیہ الرحمہ، مولانا جلیل احسن ندوی علیہ الرحمہ، مولانا سید حامد علی علیہ الرحمہ، اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا۔ چونکہ وہ اپنے شوق سے آئے تھے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے مختلف میدانوں میں کارہائے نما انجام دیا۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے اسلامی بینکنگ کے موضوع پر اتنا معیاری کام کیا کہ بین الاقوامی سطح پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اور شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا۔ ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی صاحب، ان کی خدمات سے آپ واقف ہیں۔ بہت سے لوگ جنہوں نے ثانوی درسگاہ سے استفادہ کیا، انہوں نے تحریک اسلامی کی بڑی علمی اور بڑی فکری خدمت انجام دی۔ تو یہ اسی طرح کا اقدام ہے، یہ بھی ایک طرح کی ثانوی درسگاہ ہے جہاں جدید تعلیم یافتہ بغیر کسی تفریق کے، عمر کی کوئی قید نہیں، بزرگ بھی یہاں ہیں، نوجوان بھی یہاں ہیں، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں خواتین بھی ہیں، اکثریت ہے ان کی۔ ثانوی درسگاہ میں خواتین نہیں تھیں، تو یہ اسی تجربے کا ایک تسلسل ہے اور یہ تحریک اسلامی کی ایک بہت بڑی خدمت ہے
اس طرح کے ادارے ایسے افراد فراہم کرتے ہیں جن کی تحریک کو ضرورت ہے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے آج کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تحریک کی فکری آبیاری کے لیے اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے جو ایسے لوگوں کو پیدا کر سکیں جو جدید اور قدیم دونوں علوم سے واقف ہوں اور حالات اور موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تحریک کی، ملک کی، ملت کی خدمت انجام دے سکیں۔ کتنا کامیاب پروگرام یہاں پیش ہوا ہے، عربی تقریریں بہت ہی بہتر اور اچھے انداز سے، اردو تقریر، انگریزی تقریر، اس کے علاوہ جو ابھی آپ کے سامنے جو تمثیلچہ پیش ہوا عربی زبان کی اہمیت جس کا مرکزی موضوع تھا، انتہائی مؤثر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جامعۃ الصفہ بہت کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں، اس کے مقاصد بہت اونچے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک اہم اور بڑی خدمت انجام پا رہی ہے۔ آگے جیسا کہ معلوم ہوا مزید منصوبے ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے 3 سال کا، اس کے بعد یہ بھی منصوبے میں ہے کہ تخصص کا بھی کچھ سلسلہ ہو سکتا ہے، حالات اجازت دیں گے تو وہ قائم ہو، جہاں دلچسپی کے لحاظ سے تخصص فی القرآن، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الدعوہ کی مختلف میدان میں متخصصین پیدا کیے جائیں اور اپنی دلچسپی کے لحاظ سے کسی سبجیکٹ میں زیادہ مہارت حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے مراکز اور اس طرح کے ادارے ملک کے مختلف حصوں میں قائم ہوں، اور رپورٹ سے بھی یہ اندازہ ہوا کہ مختلف مقامات سے وفود آئے ہیں، انہوں نے قریب سے اس تجربے کو دیکھا ہے اور اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے مقام پر بھی اس طرح کے ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع ہی سے جب سے یہ منصوبہ یہاں کے ذمہ داران جماعت کے ذہن میں آیا، اس پر انہوں نے کام شروع کیا، تو جامعۃ الفلاح سے رابطہ رہا ہے اور ہم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس سلسلے میں علمی اور فکری تعاون کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ تعاون جاری رہے گا اور جامعہ اس منصوبے میں ہر طرح سے ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خواتین کی دلچسپی یہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اس لیے کہ خواتین ہمارے سماج کا بڑا مؤثر حصہ ہے اور خواتین کی بیداری کے بغیر کوئی انقلاب آ نہیں سکتا ہے، کوئی بڑی تبدیلی آ نہیں سکتی ہے۔ اور ہم کو عہد نبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات نے بڑا اہم رول ادا کیا اور ہر میدان میں رول ادا کیا، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، قرآن اور حدیث میں مہارت کے لحاظ سے اور تفقہ فی الدین کے لحاظ سے بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام بھی رجوع کرتے تھے قرآن فہمی کے سلسلے میں، تفسیر کے سلسلے میں اور مختلف مسائل کو جاننے کے سلسلے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک بڑی عمدہ اور جامع کتاب ہے مولانا سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی، جو دارالمصنفین اعظم گڑھ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا آپ نے مطالعہ کیا بھی ہوگا، اس کو آپ بغور دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ علمی لحاظ سے ان کا مقام کتنا بلند تھا۔ تو خواتین اسلام نے ہر میدان میں کام کیا ہے اور ہر طرح سے ملت کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعۃ الصفہ کے ذریعے سے بڑی تعداد میں خواتین بھی استفادہ کر رہی ہیں، عربی زبان سیکھ رہی ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں اور دین میں تفقہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آپ نے کہا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تفقہ فی الدین کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب ہے کہ دین کا گہرا علم،
قرآن اور سنت کا گہرا علم، جب آپ کو عربی زبان آئے گی، جب تفسیر اصول تفسیر سے آپ واقف ہوں گے، حدیث اصول حدیث سے واقفیت ہوگی، فقہ اصول فقہ سے واقفیت ہوگی، آپ کا ڈائریکٹ مطالعہ ہوگا، تو تفقہ فی الدین کی دولت آپ کے اندر پیدا ہوگی. یہ نعمت جو ہے اس سے آپ ہمکنار ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اگر ہمیں اس بات کی وہ توفیق دے رہا ہے اور ہم کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ دین کا گہرا علم حاصل کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مواقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. جو بھی وابستہ ہیں یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بس میرا ایک پیغام ہے کہ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے اونچا مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ ایک ایسا سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. علم ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں آپ اترتے چلے جائیے. قرآن پہ جتنا آپ غور کریں گے اتنے ہی قرآن کے رموز اور قرآن کے خزانے منکشف ہوتے چلے جائیں گے. اب دیکھیے ہمارے علماء نے غور کیا، کئی جلدوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی. آج تک سلسلہ جاری ہے اور غور و خوض کے نتیجے میں نئے پہلو آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہے. خوب سے خوب تر کی تلاش اپنے مطالعے کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے یہ برابر جاری رہنی چاہیے. عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں بڑی عمدہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان سے واقف ہیں تو قرآن کی تلاوت کا صحیح لطف ہمیں حاصل ہوگا. ترجمے سے بھی قرآن سمجھا جاتا ہے، تفسیر سے بھی قرآن سمجھا جاتا ہے، لیکن براہ راست جب آدمی عربی زبان جانتا ہے تو جب وہ قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو اس کے دل پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے. کیونکہ جو قرآن کی تاثیر ہے اس طرح کی تاثیر کسی چیز میں نہیں ہو سکتی ہے. تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے براہ راست ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے. براہ راست ہم اس کو سمجھتے ہیں. اب جب ہم نماز میں سورتیں پڑھیں گے، عربی زبان سے واقف ہیں، بات سمجھ میں آئے گی. کہیں جماعت میں شرکت کا موقع ملے گا، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر وہ بات اترے گی، نماز کے اندر دل لگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی آیت مسلسل دہراتے تھے اور آپ کے اوپر رقت طاری ہو جاتی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن میں رات میں نماز پڑھتے تھے اور بہت رقیق القلب تھے. جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی ہچکیاں بڑھ جاتی تھی اور ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ مشرکین مکہ بھی چھپ کر کے آ کے قرآن سنتے تھے جب حضرت صدیق اکبر پڑھتے تھے. اور بعد میں جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی تو ندامت اور شرمندگی ہوتی تھی اور وعدہ کرتے تھے کہ اب نہیں آئیں گے، لیکن پھر اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے. قرآن کی تاثیر ہی عجب ہے، لیکن اس تاثیر کا لطف اسی وقت ملے گا جب ہم لغت القرآن کو جانیں گے، جب ہم عربی زبان کو جانیں گے. اور عربی زبان سیکھنا اتنا آسان ہے کہ کوئی اور زبان جو ہے اس طرح سے آسانی سے نہیں سیکھی جا سکتی. ہم میں سے ہر شخص قرآن کی صورتیں یاد رکھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے. ہم بہت آسانی کے ساتھ عربی سیکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں قرآن میں خود یہ اعلان کیا گیا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. تو اسے ساری دنیا تک پہنچانا ہے. جب ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے، جب ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن پہ غور کریں گے، قرآن کی گہرائیوں میں اتریں گے، تب اچھے انداز سے قرآن کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو عربی زبان اور علوم اسلامیہ سے اگر ہمارا تعلق ہے تو یہ جو ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو عام کرنے کی، اس ذمہ داری کو ٹھیک سے ہم ادا کر سکتے ہیں. علمی انداز سے بھی
اور دعوتی اور اصلاحی انداز سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور قرآن مجید کو سکھاتے ہیں، اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آپ کے لیے، اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے، قرب و جوار کے لوگوں کے لیے بہت ہی ایک سنہرا موقع ہے کہ جامعۃ الصفہ الاسلامیہ کی شکل میں آپ کو ایک ایسا ادارہ فراہم ہوا جس کے ذریعے سے آپ عربی زبان اور اسلامیات کو سیکھ سکتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے براہ راست اپنے آپ کو مربوط کر سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی انقلابی قدم ہے اور بہت ہی بہترین قدم ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے اثرات انشاءاللہ محسوس ہوں گے اور ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اس کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ اس لیے کہ اس طرح کے جب کورسز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تو اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے شوق سے آتے ہیں اور اپنی دلچسپی سے آتے ہیں اور ان کے اندر پختگی بھی ہوتی ہے، میچورٹی بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ گھر کے لوگوں نے پہنچا دیا کہ نہیں تمہیں مدرسے میں پڑھنا ہی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے شوق، اپنے دلچسپی سے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، عام بچے اس طرح سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ کم مدت میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے سال 2 سال کے اندر اس طرح کا مظاہرہ، عربی زبان میں تقریر کرنا، عربی زبان میں تمثیلچہ پیش کرنا، اس طرح سے یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو ہر طرح سے کامیابی سے ہمکنار کرے، یہ ادارہ مزید ترقی کرے اور جو لوگ بھی اس سے وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے، جو استفادہ کر رہے ہیں، جو طلبہ اور طالبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا بڑا کام لے، قرآن اور حدیث کی گہرائیوں میں وہ اتریں اور اپنے علم اور عمل سے پوری دنیا کو مستفید کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔